ایک صحابی تھے، وہ فرماتے ہیں کہ میرا بیٹا دشمنوں کے نرغے میں آ گیا، اور جب وہ دشمنوں کے نرغے میں چلا گیا تو میرے کانوں میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ الفاظ تھے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ ایک ایسا وظیفہ ہے کہ جتنی بڑی مصیبت آ جائے اللہ تعالیٰ اس کو حل فرما دیتا ہے۔ کہتے ہیں کہ میں اس وظیفے کو اپنا کر بیٹھ گیا اور میں نے یہ وظیفہ کرنا شروع کر دیا، اور کچھ ہی لمحے گزرے تھے کہ دروازے پہ دستک ہوئی، اور جب میں نے جا کے دروازہ کھولا تو آگے میرا بیٹا کھڑا ہوا تھا، اور اس کے ساتھ پیچھے 100 اونٹ بھی تھے۔ تو وہ صحابی کہتے ہیں کہ میں نے اس سے پوچھا، بیٹے تو آ گیا بسم اللہ، لیکن یہ اونٹ کہاں سے؟ کہا ابا وہ جو کافر مجھے پکڑ کے لے گئے تھے، جو مجھے بھاگنے کا موقع ملا تو ان کی یہ 100 اونٹ بھی میں ہانک لایا۔ تو یہ اس لا حول ولا قوت الا باللہ کا یہ فائدہ تھا، یہ وظیفے کی برکتیں تھیں۔ مفتی منیب الرحمن صاحب تفہیم المسائل کے اندر لکھتے ہیں کہ جو شخص عشاء کی نماز کے بعد کھلے آسمان کے نیچے سر سے کپڑا اتار کے 500 مرتبہ روزانہ لا حول ولا قوت الا باللہ کا ورد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مصیبتوں کو اس سے دور فرماتا رہتا ہے۔ ہمیں اپنے رب پہ بھروسہ رکھنا ہے اور ہم نے وظائف کی طرف آنا ہے۔ جو حضور نے باتیں بتائیں اور جو حضور کے صحابہ نے اس کو اپنایا۔ آپ لوگ دوائیوں کے اوپر یقین بہت کرتے ہوں گے، آپ لوگ بوٹیوں پہ یقین بہت کرتے ہوں گے، لیکن اب وقت ہے کہ ہم حضور کی باتوں پہ یقین کریں اور ان وظائف پہ یقین کر کے ان کو اپنائیں۔ تو جب ہم یقین کر کے اس کو کریں گے تو اس سے ہمارے اس کام کے اندر برکت بھی ہوگی اور وہ ہمارا کام بھی ہوگا، اور جتنی بڑی مصیبت ہوگی، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ یہ عرش کے خزانوں کی چابی ہے، تو اس سے بڑی اور نعمت اور کیا ہو سکتی ہے۔